اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ انسان کی فطرت میں کمزوری بھی ہے اور خطا بھی ہے۔ کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو لغزش سے محفوظ ہو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی بے بہا رحمت ہے کہ اس نے خطا کے بعد واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے توبہ کی صورت سے۔ توبہ صرف ایک ورد نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا روح کا غسل ہے، دل کی صفائی ہے اور اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہے۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ جس طرح جسم کو صاف کرنے کے لیے پانی کا غسل چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح روح کو گناہوں کی آلودگی کے اثرات سے دور رکھنے کے لیے توبہ کا جو دروازہ ہے وہ رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بے تحاشا جگہوں پر توبہ کی ترغیب آئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر 2 آیات ایسی ہیں جن کا ایک بڑا خاص شان نزول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، کہ مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ قتل کیے تھے اور وہ بہت زیادہ زنا میں مبتلا رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً بہت ہی اچھی بات ہے، کاش آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ اس پر 2 آیات کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئیں۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ اور نہ زنا کرتے ہیں۔ تو یہ 2 آیات اس واقعے کے جواب میں نازل ہوئی۔ اب اس میں 3 بڑے اہم نقطے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ شیطان کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ گناہ گار کے دل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی تم تو اتنے گناہ کر چکے ہو کہ اب تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن میں آ گیا واضح طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو الفاظ آئے ہیں ان کا مطلب بہت وسیع ہے اور اس میں اللہ نے 2 پھر صفات اپنی بیان کی ہیں۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ضرورت صرف کس بات کی ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ توبہ کریں۔ اچھا، توبہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ گناہ سے اللہ کی طرف لوٹیں ہم۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لی یا استغفار کی اور جو مختلف احادیث میں اقسام ہیں ان کو ہم نے ادا کر دیا زبان سے۔ اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، بلکہ 4 ہیں اصل میں۔ پہلی تو یہ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے،
اور اس پر اصرار نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہو گیا ہے اس پر ہمیں ندامت ہو، دل سے ہم شرمسار ہوں اور ہم افسوس کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے۔ اور جو چوتھا ہم نے عرض کیا کہ ایک چوتھا بھی ہے نکتہ، وہ یہ ہے کہ اگر وہ جو گناہ ہے اس کا تعلق انسان کے اللہ کی مخلوق کے حقوق کے ساتھ ہے تو پھر اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ اگر مال کے معاملے میں ہم نے کوتاہی کر دی ہے، چاہے جانتے بوجھتے کی ہے چاہے نادانستگی میں کر دی ہے، تو ہمیں اس کو لوٹانا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یا اس تک رسائی نہیں ہے، اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کے حق میں خوب دعا کریں اور اپنے حق میں خوب توبہ استغفار کریں۔ اور اگر اس شخص کے کوئی عزیز و اقارب وہاں پہ موجود ہیں، ان تک رسائی ہے، تو وہ مال جو ہے وہ ان عزیز و اقارب کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر آدمی خطا کرنے والا ہے، اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، اور بھی کئی کتب میں موجود ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں بھی کچھ اہم نکات ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم نے کہا کہ حدیث کے مطابق ہر انسان خطا کار ہے۔ ہاں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی کوتاہی یا غلطی ہے تو عام طور پہ اس کا مقصد صرف امت کی تربیت اور اصلاح ہوتا ہے، ورنہ چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو مسلسل اللہ کی طرف سے ہدایت اور پیغامات موصول ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کسی قسم کے گناہ کا سوچنا بھی جو ہے وہ کفر ہو جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ خطا کرنے والے جو ہیں اس میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آیا ہے جو کہ مسلم میں ہے کہ اگر گناہ نہ کرتے اللہ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ توبہ کا مقصد گناہ سے ہٹ کر اللہ کی طرف واپس آنا، اس کا مطلب صرف اور صرف زبانی توبہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ توابون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ توابون جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے۔ آپ نے مجھ ناچیز سے بھی کئی بار یہ سنا ہے، اور مختلف علماء سے مختلف بیانات میں بھی آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے ہیں، اور ایک اور موقع پہ کہا کہ 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ جبکہ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ معصوم ہیں تو استغفار کی حاجت تو نہیں ہے۔ توبہ اتنی کثرت کے ساتھ کرنا ہمارے لیے بھی یہ تربیت ہے۔ اور دوسرا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، اگر ہم سے فرض کریں کہ اللہ کا خاص فضل ہے اور کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی خاص کرم ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ سے انسان کے درجات دنیا میں بھی بلند ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ
یہ جو حدیث ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ہر گناہ سے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا وہ گناہ کبیرہ ہو۔ تو جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ جس طرح جسم کو غسل دینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو جب اس جسم سے ہم گناہ کرتے ہیں تو روح پر اس کے جو منفی اثرات پڑتے ہیں اس سے روح تڑپتی ہے، اس کو اذیت ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ صرف توبہ کا غسل ہے جس سے سکون دل کو بھی حاصل ہوتا ہے، اور روح کی جو اذیت ہے اس اذیت سے روح کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو توبہ ہے اس کا یہ جو روحانی غسل ہے، اس کے لیے ہم نے کہا زبان اور دل دونوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔ جسمانی غسل اگر واجب ہو جائے تو ایک ہی دفعہ غسل کر لیا جاتا ہے، لیکن روحانی غسل چاہے ہمیں یاد ہو کہ ہم سے گناہ ہوا یا نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہو کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یہ نہ یاد ہو، ہر صورت میں ہمیں بار بار توبہ کرنا چاہیے، بار بار استغفار کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے تو ظاہر زبان سے ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد جاری رکھ سکتے ہیں، سارا دن جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، لیکن اگر وضو نہیں بھی ہے تو استغفر اللہ کہنے میں کسی قسم کی شرعی کوئی ممانعت نہیں ہے، استغفر اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ بھی بار بار پڑھا جا سکتا ہے، اور بھی کئی آپ کو ملیں گے استغفار کہ جن کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن استغفر اللہ سب سے مختصر، سب سے آسان ہے۔ انسان باقی استغفار بھی دن میں چند ایک بار پڑھ لیا کرے، لیکن استغفر اللہ کو اپنی زبان پر جاری کر دے، ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہو۔ اگر دل میں نہیں بھی ہے تو زبان پہ ہم نے ایک دفعہ پچھلی نشست پہ بات کی تھی کہ زبان سے جب ہم مسلسل ایک بات کرتے رہتے ہیں تو اس کا اثر بہرحال دل تک اور روح تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، کسی کے معاملے میں جلدی، کسی کے معاملے میں دیر سے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ہمیں دل کا حضور ہونا چاہیے۔ زبان حرکت کر رہی ہے، دل کہیں اور ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دل میں ندامت ہو، ہمیں احساس ہو کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ اور تیسرا یہ جو گناہ ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ چوتھا یہ کہ نیکیوں میں اضافہ کیا جائے۔ جو بھی گناہ ہم سے ہوا ہے استغفار تو ہم کریں، توبہ تو ہم کریں، لیکن ہم نیکیوں میں اضافہ کریں، اور نیکی میں اضافہ اپنی استطاعت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے مالی ضروری نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے طریقے ہیں، بہت سے ذریعے ہیں۔ مجھے ناچیز کو یاد ہے کہ غالباً 1.5-2 سال پہلے ایک گفتگو میں عرض کیا تھا ایک قصہ کہ جب 30-40 سال بعد ایک قبر بیٹھی تو وہ اندر مردہ بالکل صحیح سلامت نظر آئے۔ گورکن جو ہے وہ بڑا حیران پریشان ہوا، اس نے جس کی قبر تھی اس کے بیٹے سے رابطہ کیا، یہ لاہور کا واقعہ ہے، اور اس کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیسا نیک آدمی ہے تمہارا باپ، کیا کرتا تھا یہ؟ تو اس نے کہا جی ویسے تو نیک اس لحاظ سے تھے کہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، روزے کا خیال ہے، زکوٰۃ کا خیال ہے، لیکن ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ جہاں پتہ چلتا تھا کہ عزیزوں میں کہیں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو آگے بڑھ کے ان میں صلح کرا دیتے تھے۔ تو صرف صلح کرا دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو نیکی اپنی استطاعت کے مطابق، ہم نیکی کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کی مالی مدد کر دی، کوئی ضروری نہیں۔ نیکی شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، کوئی غم میں ہے، دکھ میں ہے، اس کو دلاسا دے دینا، یہ بھی نیکی۔ اور یہ ہم باتیں پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں۔ اسی لیے
قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اور بڑی شدید تنبیہ آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ آدمی پر جمع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ احمد کی حدیث ہے۔ تو یہ جو استغفار ہے گناہوں کا کفارہ ہے، رزق میں کشادگی کا باعث ہے، دل کا اطمینان ہے، عذاب سے نجات ہے۔ جب انسان کثرت سے توبہ کرنے لگتا ہے تو اس کے مزاج میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ تبدیلیاں ہم میں آئیں۔ سب سے پہلے گناہ سے دل بیزار ہونا شروع ہو جائے۔ جتنا مرضی ذہن میں خیال کوئی آئے، جتنا مرضی دل اس طرف مائل ہو، لیکن اس کے باوجود، دل مائل ہونے کے باوجود اس طرف رغبت نہ رکھے، بلکہ آپ کو محسوس ہو کہ دل جو ہے وہ اس کے خلاف کوشش کر رہا ہے، پھر نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری نشانی کہ جو ہم سے کوتاہیاں گناہ ہو گئے، بے شک ہم نے ان سے توبہ کر لی، جب بھی یاد آ جائیں تو دل میں دوبارہ ندامت کا احساس ضرور پیدا ہو جائے کہ ہم سے وہ کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اور ہم اسے دوبارہ توبہ کریں۔ اس کے علاوہ جیسے آج کی گفتگو میں توبہ پہ ہم نے آپ سے بات کی، مجھ ناچیز نے توبہ پہ جتنی بات کی اس سے آپ سب دوستوں کو توبہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں میرا کمال نہیں ہے۔ یہ ترغیب کہاں سے آئی؟ یہ قرآن سے آئی، یہ حدیث سے آئی۔ ہمارے ائمہ علیہم الرحمہ نے ان سب معاملات کو اکٹھا کیا، اور ہم جیسے، مجھ جیسے، آپ جیسے ایک مسلمان کو، کہ جس کا مسلمان ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک کمال نعمت ہے، تو ہم مسلمانوں کو یہ اذن و توفیق بخشا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ سے بیان کیا گیا، آپ نے سنا، آپ کو ترغیب ہوئی، اللہ نے کرم کیا، مجھ ناچیز پہ بھی کرم کیا کہ میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، آپ سب پہ بھی کرم کیا کہ آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ آپ بھی خوش قسمت ٹھہرے، میں بھی خوش قسمت ٹھہرے۔ اگر توبہ قبول ہونا کسی طرح سے ہمیں ثابت بھی ہو جائے تو بھی ہمیں اپنی ندامت کسی حد تک برقرار رکھنی چاہیے، تاکہ اگر ہمیں تسلی ہو جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے تو کہیں تکبر میں نہ ہم چلے جائیں، ہم کسی اور باطنی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جیسا ہم نے عرض کیا کہ استغفار کئی قسم کے احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ ایک بخاری میں استغفار موجود ہے جو کمال کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہا، اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شام سے پہلے جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو ان کو پڑھ لیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دعا ہے بخاری میں، اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اور اگر آپ یاد کر سکے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بے شک اردو میں بھی آپ کہیں، یا اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا میں اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔
ہمارے یہاں ایک بات پنجابی میں بڑی مشہور ہے نا کہ رب معاف کر دیتا ہے، بندہ معاف نہیں کرتا. یہی بات ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے. کثرت سے استغفار کریں، اور اگر یہ سید الاستغفار جس کا ترجمہ بھی پڑھا اس کو حفظ کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہے. اور روزانہ آئیے ہم اپنے دل کا مشاہدہ کریں، اس پہ غور کریں کہ کیا استغفار ہم نے جب کیا تو دل کا حضور ہمیں محسوس ہوا یا نہیں ہوا، کیا کسی گناہ کو ترک کرنے میں کامیابی محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا دل ہمیں ہلکا پھلکا اور صاف محسوس ہوا یا نہیں ہوا. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے. بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.